الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی سورہ المومنون کی آیت نمبر 68 پہ چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 وجوہات تدبر کی بیان کی ہیں کہ کیا کس چیز پہ انہوں نے غور نہیں کیا۔ تو آیت نمبر 68 پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یعنی کس کلام پر، یعنی تدبر نہیں کیا۔ کلام جو ہے وہ قرآن ہے، کہ اس پہ کیا غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں تھی، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی انوکھی بات آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں تھی، یعنی پہلی قوموں کے پاس بھی کتابیں آتی رہی تھیں، پہلی قوموں کے پاس بھی رسول بھیجے گئے تھے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کیا انہوں نے قرآن پہ آیتوں پہ غور نہیں کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، اس پہ کیا غور فکر نہیں کیا، کیونکہ یہ تو دور بھاگتے تھے نا، سنتے ہی نہیں تھے مشرکین مکہ بھی۔ اور دوسرا یہ کہ کیا ایسی چیز انہوں نے دیکھ لی ہے جو پہلے کبھی نہیں تھی، یعنی ان کو پتہ تھا کہ میسنجرز بھی آتے رہے ہیں اور کتابیں بھی آتی رہی ہیں، اور جو قوم نافرمان و بردار تھی ان پہ عذاب بھی آتے رہے ہیں، تو کیا ایسی چیز آئی ہے۔ 69 پہ چلیں، اور یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں پہچانتے، اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے، یعنی وہ کیا ان کے بیچ کے آدمی نہیں تھے، یعنی وہ ان کے بیچ میں ہی پلے بڑے تھے، کیا یہ نہیں جانتے تھے وہ صادق نبین ہیں، کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ امی ہیں، اور پھر بھی اتنا ایلوکوینٹ قرآن پڑھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میسیج تو اللہ کا اسپیشل میسیج ہے اور وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، تو کیا وہ ان کو جانتے نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ باہر سے کوئی آ کے بتا رہا ہے یا کوئی فرشتہ آ کے بتا رہا ہے، تو وہ اچھی طرح ان کو پہچانتے تھے اور ان کی زندگی ان کے سامنے سے ہی گزری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اور 70 پہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے، یا مطلب جیسے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یعنی ایسے بہکی باتیں کریں، یعنی کہ کوئی اس میں لاجک نہیں ہے، کیا یہ ایسے سمجھتے ہیں، یا بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ کیونکہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور کیونکہ وہ ان کی خواہشات کے الگ چل رہا ہوتا ہے میسج، کیونکہ جو وہ کر رہے تھے مشرکین مکہ ظلم و ستم لوگوں پہ، اور پورا معاشرہ ہی کرپٹ کیا ہوا تھا، تو وہ اس سے باز نہیں آنا چاہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے حق قبول نہیں کیا۔ حق کیا ہوتا ہے؟ وہ حق وہ چیز ہوتی ہے، وہ سچائی ہوتی ہے جو ہمیشہ اینڈ تک جب تک دنیا رہے گی نا وہ سچ ہی رہے گا، اس کو حق کہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 پہ چلیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اللہ ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درم برم ہو جائے، یعنی اگر جیسے یہ چاہتے ہیں نا کہ مطلب یہ چاہتے تھے کبھی قرآن میں سے یہ آیتیں نکال دو تو باقی کا ہم مان لیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا بھی ایک یہ ہمارے بت بھی رہنے دو اور اللہ کو بھی ہم مان لیتے ہیں، اس طرح یعنی شرک بھی ہوتا رہے، تو یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہشوں پہ چلے نا کہ قرآن کو چینج کر دو، یا کوئی کہتا ہے یہ کر دو، کوئی کہتا ہے وہ کر دو، تو سارا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 71 میں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دیا اور وہ اپنی کتاب یعنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں، یعنی زمین آسمان درم برم ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے کائنات بھی ایک خدا چلا رہا ہے نا، جیسے کوئی کہہ رہا ہے، جیسے کوئی کہانی مشہور ہے نا کہ جیسے ایک باپ تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، تو ایک بیٹی کے گھر گیا تو اس کا جو میاں تھا وہ کسان تھا، تو اس نے کہا آپ دعا کریں کہ ہمارے گھر بارش ہو جائے، تو دوسری بیٹی کے گھر گیا تو اس کا میاں کمہار تھا، تو ان کے برتن ہی سوکھنے تھے، دھوپ چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا آپ دعا کریں بارش نہ ہو جائے کہ برتن خراب ہو جائیں۔ تو اس طرح آپ ایک کی چلیں دوسرے کی نہ چلیں، تو اس طرح سارا نظام ہی نا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک ویسے مثال ہے، لیکن جسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا وارث اللہ ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے، علم علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کس کو کیا ڈیسیژن دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی مرضیاں مانتا پھرے، کوئی کہ یہ آیت نکال دو، کوئی کہ وہ آیت نکال دو، تو پھر باقی کا کیا کانسیپٹ رہ جائے گا؟ کوئی کہے وہ ہونی چاہیے، یہ احکامات ہونے چاہیے، کوئی نہیں ہونے چاہیے، تو اس لیے سارا نظام ہی نا درم برم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مثال دی ہے نا کہ خدا زیادہ ہوتے تو پھر آسمان کا نظام بھی درم برم ہو جاتا ہے، ایک طرح سے نہیں چل سکتا تھا، اور اسی لیے نظام ایک طرح سے چل رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب یہاں دنیا میں بھی کبھی کسی بھی کنٹری میں جب ایک حکومت کے 2 وارث ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے چکر میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا کنٹرول زیادہ ہو، دوسرا کہتا ہے میرا کنٹرول زیادہ ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی مرضی سے ہی سارے نظام کو چلایا، ورنہ کسی کے کہنے پہ نظام چلے تو درم برم ہو جائے۔ اور ان کے پاس قرآن آیا ہے انہی کا ذکر لے کے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا قرآن میں انسانوں کا ذکر ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے احکامات ہیں، مگر یہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں کیونکہ یہ نصیحت سننا نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 72 پہ چلیں، ام تسألہم، کیا تم ان سے کچھ مال مانگتے ہو، یعنی آپ کیا سوال کرتے ہیں کسی فیس کا، یا کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں یا حکومت لینا چاہتے ہیں، آپ کچھ مانگتے ہیں، تو تمہارا پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ
جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور نبی بھی اسی حساب سے تھے، اور سارے نبی یہ کہتے تھے ہم کوئی تم سے اجر نہیں مانگتے، مال نہیں مانگتے، اللہ کا میسج پہنچا رہے ہیں، تو وہ صرف جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے وہ سب سے بہتر ہے، اور وہ مور دین انف ہے سب کے لیے، اور بہترین ہے جو پروردگار کا دیا ہوا ہے، اور عزت. اور آپ آج دیکھ لیں کہ جو مسلمان حکومت کر گئے اور ان کی جو رولز اور ریگولیشن تھی، وہ آج تک ان کی عزت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت عزت رکھی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ ان سے سوال کریں، ان سے تو کوئی فائدہ نہیں مانگ رہے، میسج دے رہے ہیں. 73 میں چلیں، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، کیونکہ آپ تو صرف سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اور سب سے دیکھیں آسان کام ہوتا ہے سننا، جس میں کوئی ایفرٹس نہیں لگتے آپ کے، اور وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کی مرضی خواہشات کے بغیر ہو، اور آپ کو ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اگر نماز نہیں پڑھنا چاہتا اور آپ اس کو کہیں اٹھ کے نماز پڑھیں تو وہ اس کی وہ آرام میں خلل آ جائے گا، تو وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے، چاہتے ہی نہیں کوئی ان کو نماز کا کہے. اسی طرح یہ چاہتے ہی نہیں تھے کوئی ان کو صحیح حق کا میسج کہے اور ان کو کہے کہ آپ غلط ہیں، وہ تو صرف صراط مستقیم کی طرف بلا رہے تھے. اور 74 پر چلیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، اکثریت تو ڈے آف ججمنٹ کو مانتے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کس کو جواب دیں، اب کسی نے بعد میں اٹھنا ہی نہیں ہے، مطلب مر کے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک رہے تھے. اسی وجہ سے اس لیے وہ اپنی مرضی گزار رہے تھے. جیسے یہ کانسیپٹ ہے نا کہ بس ایک ہی طرفہ زندگی ہے دنیا کی، پھر تو آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمارا یہ مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا کی زندگی بے شک ایک دفعہ دنیا میں ملی ہے، لیکن آخرت میں بھی آپ نے بھیجیں گے تو پھر آخرت کی زندگی آپ کی سمجھ جائے گی، اور وہاں بھی آپ کو زندگی ملنی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں بتا رہے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں. 75 پہ چلیں، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان پر رحم کر دیں، یعنی کہ جب ان کو یا تو یہ آیتیں اس طرح سے آئی ہیں کہ جب بدر میں ان کو شکست ہوئی یا مکہ میں قحط آیا اور ابو سفیان مدینہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ مطلب ہمیں جو ہمارے اوپر ہمارے لیے دعا کریں اور ہماری مدد کریں، اور اگر ان پر عذاب ختم بھی کر دیں اللہ تعالیٰ، جیسے قحط اللہ تعالیٰ نے ختم بھی کر دیا تھا، تب بھی وہ سرکش ہو گئے اور عقل ان کو تب بھی نہیں آتی، تب بھی وہ ایسے بھٹکتے پھر رہے ہیں. مطلب بات کو سمجھ نہیں رہی کہ یہ حق کا دین ہے، اگر تم اس کو سمجھو گے تو اس طرح بھٹکو گے نہیں. لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، بس وہ تھوڑا سا فائدہ لے کے دنیا کا منت سماجت کر کے وہ فائدہ لے کے اور پھر ویسے کے ویسے ہو گئے. بدر میں ان کو جب اتنی زیادہ شکست ہوئی تو انہوں نے اس سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا، جب قحط آ گیا تب بھی کوئی سبق نہیں سیکھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور بھی کر دیں، یعنی کہ ان کے مسئلے حل بھی کر دیں، تو بھی اپنی سرکشی پر اڑے رہے ہیں، تب بھی شرک میں اڑے ہوئے ہیں. 76 پہ چلیں، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں. تو اسی لیے کہ عذاب آیا بھی تو بھی عاجز نہیں، یعنی قحط بھی آیا تب بھی جھکے نہیں، بدر میں ان کے سردار مارے گئے تب بھی سیکھے نہیں، تب بھی ان میں عاجزی نہیں آتی. 77 پہ چلیں، یہاں تک کہ ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئی. یعنی جب ان پر مشکلیں آتی تو ہوپلیس ہو جاتے تھے، نا امید ہو جاتے، ہم فیہ مبلسون، یعنی پھر ہوپلیس ہو جاتے تھے، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا کریں. ایسے لوگوں کو اللہ پر ٹرسٹ نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں. تو پھر جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو اور ہی نا امید ہو جاتے ہیں. یعنی اور مسلمان کا کام کیا ہے کہ جب آپ پہ مصیبت بھی آئے تب بھی اللہ سے امید باندھیں، اللہ سے دعا کریں اور ہوپ فل رہیں کہ اللہ نے، کیونکہ دور تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، مشکلیں بھی آپ کی اور آسانی بھی اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، تو اللہ سے جڑے رہیں. لیکن ان کا کیا مسئلہ تھا، مشکلیں آئیں تو پھر بلکہ نا امید ہو جاتے تھے. 78 پہ چلیں، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو. یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کان آنکھیں دل دی، یعنی کون ہے جو دے سکتا ہے، پھر بھی آپ ناشکری کرتے ہیں. یعنی یہ تو ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، جو آپ خود اپنے کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ باہر نہیں بھی نکل کے دیکھ رہے اللہ کی بے شمار نعمتیں، تو آپ کو جو اپنے ہاتھ، کان، ناک، آنکھیں، سب بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی. اور قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، ہر کافر ہوں مسلمان ہوں، ہر قوم کے بندے کو، ہر کسی کو یہ دیا، لیکن ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی کیونکہ کتنے وہ فائدے اس سے لے رہے ہوتے ہیں. پیچھے ہم نے سٹیجز پڑھے تھے پیدائش کی، وہ بھی کیسی سٹیج سے اللہ تعالیٰ نے گزار کے ہر ایک انسان کو نکالا ہے. تو وہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور پھر بھی انسان جو ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں جو یہ چیز کو نوٹس کرتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار بندے بنتے ہیں. 79 میں چلیں، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے. یعنی اللہ نے ہی تمہیں زمین میں بکھیر دیا. یعنی شروع میں تو دو ہی لوگ تھے نا، حضرت آدم اور بی بی حوا.
اس کے بعد کتنے لوگ اللہ تعالیٰ نے بنائے، کتنی نسلیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو مطلب اتنی بڑی مخلوق بنا دی، اور وہ اگلے جہان وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سب کو، ان سب کو حضرت آدم سے لے کے اینڈ تک سب کو جمع کرے گا۔ 80 پہ چلیں، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی اللہ ہی ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی سب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، پہلے زندگی ہوتی ہے، پھر موت ہوتی ہے، پھر دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، اور دن رات کا اختلاف بھی اللہ کی مرضی سے ہے، یعنی ہمیشہ دن نہیں رہتا اور ہمیشہ رات نہیں رہتی، یعنی ہمیشہ غم نہیں رہتا، آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، اور ہمیشہ خوشی نہیں رہتی، ڈفرینٹ سٹیجز آتے رہتے ہیں، افلا تعقلون، اور کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یہ سب انسان کو نا سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ سٹیجز سے نکالتا ہے، رکھتا ہے۔ اگر مسلسل دن آتا تو پھر آپ رات کو آرام نہیں کر سکتے تھے، تو آپ کو اس کا وہ مزہ نہیں آپ چکھ سکتے تھے، اور زمین جو روٹیٹ بھی کر رہی اس کو آپ روک نہیں سکتے، کبھی کہیں دن ہے کہیں رات ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہی ہیں، اگر آپ عقل رکھتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں غور کرتے۔ اور اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ زندگی کی ڈفرینٹ سٹیجز ہیں، کبھی ہر وقت ایک ہی سٹیج نہیں رہتی، لیکن آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ 81 پہ چلیں، بات یہ کہ جو بات اگلے کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، یعنی جو ان کے بڑے کہتے تھے نا قال الاولون ہے نا، تو جو انہوں نے جو پہلے لوگ بات کرتے تھے اسی طرح کی بات یہ کرتے ہیں، اور وہ کیا بات کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان یعنی بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہیں گے، یعنی ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ وہی ان کے بڑے بھی یہی بات کرتے تھے کہ پہلے بھی ایسے کہ ہم اٹھائے کیسے جائیں گے، سورہ نازعات میں بھی ہے کہ کیسے اٹھیں گے نا، ان کو یہ کہانی لگتی تھی جیسے رات دن اللہ بناتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیچھے رات دن کی مثال بھی دی ہے، ایسے ہی اللہ موت اور زندگی کرتا ہے، جب رات نکل جاتی ہے آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کبھی زندگی میں دن بھی نکلے گا، لیکن نکل آتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ مر جاتا ہے تو پھر بندہ زندہ بھی ہو جائے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ تو ان کو پہلے بھی ان کے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ ہم یہ جب مر جائیں گے تو پھر ہم کیسے اٹھائیں گے۔ 83 پہ چلیں، یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وعدے تو ہمارے سے پہلے والوں سے بھی ہوتا چلا ہے اور ہے، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی ان کو اساطیر الاولین لگ رہی ہیں کہ یعنی یہ تو صرف کہانیاں ہیں پرانے لوگوں کی، اس میں کچھ صداقت نہیں ہے، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ 84 پہ چلیں، کہو قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے، یعنی اگر تم یہ جانتے ہو، یہ جاننے والے ہو، اتنا علم رکھتے ہو کہ ہم کیسے اٹھائے جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، یہ وہ اتنے سوال بھی کر رہے ہو اور خود ہی اس کے جواب بھی بنا رہے ہو، تو جو زمین اور اس کے درمیان میں ہے وہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اگر ان سے پوچھے نا تو وہی کہتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا، پھر یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بتوں نے بنایا، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ کچھ نہیں بنا سکتے۔ تو تم یہ کوئی بھی کسی نے بھی جس کو بھی خدا کیا ہے، بنایا ہے، بتوں کو بنایا یا کسی کو بنایا، یہ دعویٰ وہ نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ زمین آسمان یہ چیزیں سب بنائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ نہیں بنایا، یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ کہ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے۔ 85 پہ چلیں، تو پھر بول اٹھتے ہیں سیقولون للہ، یعنی جلدی سے بولتے ہیں کہ اللہ نے، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر سوچتے کیوں نہیں، جب یہ کچھ اللہ نے بنایا تو کیا پھر اللہ وہ نہیں کر سکتا؟ جو زمین اور آسمان اور ہر چیز بنا سکتا ہے تو پھر اللہ تو ہر چیز بنا سکتا ہے، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، تو اللہ مرے ہوئے کو بھی اٹھا سکتا ہے، بیج جیسے آتا ہے اور پھر درخت، کتنے بیج ہوتے ہیں، درخت اگتے ہیں پھر ختم ہوتے ہیں پھر نئے درخت اگاتے ہیں، تو پھر تم اس بات پہ تذکرون سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کریشن ہی اس طرح ورک کر رہی ہے۔ 86 پہ چلیں، قل من رب السماواتی، اور ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں کا کون مالک ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان بنانے والا کون ہے، 7 آسمانوں کا مالک کون ہے، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، عرش کا مالک کون ہے؟ تو سیقولون للہ، تو جلدی سے کہہ دیں گے کہ یہ اللہ ہی کی ہیں، کہو کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، یعنی کہ جب اللہ کی ہیں تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ گرا نہ دے، جس طرح تم نافرمانیاں کرتے ہو، یا کوئی بھی جیسے سٹارز ہوتے اتنی گلیکسیز ہیں، کوئی ٹوٹ کے تمہارے اوپر نہ گر جائے، یا کتنے پتھر یا کوئی کتنی چیزیں موو کر رہی ہیں آسمانوں پہ، وہ نیچے زمین پہ نہیں گرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے، جس دن اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ گریں گے، جس دن اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ نہیں گریں گے، تو تم اس بات سے ڈرتے کیوں نہیں کہ اللہ کی ناشکری نہ کرو جیسے۔ 88 پہ چلے، کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی، اور وہ بے پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کون ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی ہمارا کنٹرول تو ہمارے سانس میں بھی نہیں ہے، چاہے تو بھی بند ہو جائے، تو یہ کنٹرول بھی اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اس کے پاس ہی ملکیت ہے، اور پناہ دیتا ہے جس کو چاہے، کوئی اور نہیں پناہ دے سکتا، یعنی جائے جس کو چاہے پکڑے، جس کو چاہے سیف کر دے،
جس کو چاہے محفوظ رکھے، جس کو چاہے زندگی لمبی کر دے، جس کی چاہے زندگی چھوٹی کر دے، جس کو چاہے مشکل میں گرفتار کر دے، جس کو چاہے آسانیاں دے. تو یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو پھر کیا کہیں گے فوراً؟ سیقولون للہ، فوراً ہی کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، کہ یعنی وہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے. تو کہو پھر تم پھر جادو کہاں سے پڑھ جاتے ہو؟ یعنی فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر یہ مطلب سحر اندوز باتیں کہاں سے کرتے ہو جو کہ جن کی کوئی بیس نہیں ہے؟ کیونکہ جادو کی بھی کوئی بیس نہیں ہے. تو کن خیالوں میں ہو تم، مطلب کہ کن خیالی باتوں میں گھرے ہوئے ہو. 90 پہ چلیں. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا، اور جو بے شک جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حق بات بتا دی، سچ پہنچا دیا، نبی بھی آ گئے، کتاب اپنی وہی بھی بھیج دی. اور جو جھوٹے ہیں خود کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ دیکھیں اللہ نے کیا ہے، پیچھے دیکھیں نا جلدی جلدی کہہ رہے ہیں سیقولون للہ، سب اللہ نے کہا ہے، اور پھر بھی مان نہیں رہے. تو پھر یہ خود ہی جھوٹے ہیں جو بتوں پہ ٹرسٹ کر کے بیٹھے ہیں اور ان کا شریک بنایا ہے. آیا نمبر 91 پہ چلیں. اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. تو اس میں شرک کی نفی ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کی، اور نہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا، اور اگر ایسا ہوتا نا، دلیل اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی ایسا الہ ہوتا تو ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے، ہر کوئی اپنی اپنی لے کے چل پڑتا. کوئی بارش کا ہوتا تو وہ کہتا میں بارش نہیں کرتا، وہ اپنا چل پڑتا. کوئی کسی چیز کا ہوتا تو وہ اپنا کنٹرول رکھتا اور ایک دوسرے کو آپریٹ نہ کرتے، اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتے، غالب آنے کی کوشش کرتے. یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. تو جو یہ چیزیں اللہ کے بیان کرتے ہیں نا، اللہ ساری باتوں سے پاک ہے. یعنی کہ دو عورتیں گھر میں نہیں رہ سکتی اگر ایک کہتا ہے میرا کنٹرول زیادہ ہو. تو اسی چکر میں نا، تو اگر اس طرح ہوتا کہ علیحدہ علیحدہ معبود ہوتے تو پھر وہ ایک اپنا کنٹرول لے کے چل پڑتا، دوسرے سے کوآپریٹ نہ کرتے، اور ایک جنگ سی اس کا سا سامان ہوتا، جو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے. 92 پہ چلیں. وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، یعنی عالم الغیبی و شہادتی، غائب اور حاضر سب کو جانتا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے اونچی ہے، وہ ان شرک والوں سے سب سے اونچی ہے. شرک خفی بھی ہوتا ہے، چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، ریاکاری اور منافقت، یہ سب شرک میں آ جاتا ہے. لیکن جو مین شرک وہ بھی ہے جو بتوں کو پوجا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جو آپ کے دل کے اندر ہے، آپ کتنا آپ کا ایمان ہے، کتنا اللہ کے اوپر توکل ہے، اور جو ظاہرہ آپ کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. 93 پہ چلیں. اب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہو رہا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھا دے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اگر جو وعدہ ان پہ کیا ہے کہ ان کا مہلت کا وقت ہوتا ہے، اور اگر عذاب میری زندگی میں آ جائے تو 94 پہ چلیں. تو اے پروردگار، مجھے اس سے محفوظ رکھیں اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے، یعنی مجھے اس میں شمار نہ کریں اور ظالموں سے محفوظ رکھیں. یہ بہت اچھی دعا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں نان مسلمز رہتے ہیں، اور کہیں ایسے عذاب کا سارے گناہ نافرمانیاں بہت ہو رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جہاں بہت نافرمانی ہوتی ہے پھر اللہ کا عذاب کا سبب بن جاتا ہے. تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تو نے ان پہ عذاب کا ارادہ کیا ہے تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. 94 میں جو یہ ہے، 93 94 میں، کہ یا اللہ پھر مجھے محفوظ رکھ اس عذاب سے، ان ظالموں میں شامل نہ کر، اور مجھے ان ظالموں میں شامل کر. یعنی ان کو اگر فتنہ میں بھی ڈالنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ نے، ان پہ کوئی عذاب ڈالنے کا ارادہ ہے، تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو یہ بہت اہم دعا ہے، تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. 95 پہ چلیں. اور جو وعدہ ہم نے ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں. یعنی جو وعدہ ہے عذاب کا، جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے عذاب کا ذکر آیا نا، اللہ اس پر قادر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں گے، یا تو یہ کہ جب بدر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کیسے ان کے اوپر عذاب آیا، یا جب قحط آ گیا تھا اور تو یا دکھا دیا. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی تو اس لیے بالکل نیست و نابود نہیں ہوئی یہ قوم مشرکین مکہ کی، جیسے کہ دوسری قومیں ہوئیں. لیکن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں ان کو کامیابی دکھا دی تھی. 96 میں چلیں. اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہے، جو برائی کو اچھائی سے ختم کریں. یعنی بیسیکلی یہ ہے. اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو شیطان جیسے آپ کو ورگلا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہی بری طرح اس کو جواب دیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ جیسے نا نیکی سے دھل جاتا ہے، تو اگر آپ کوئی برائی کرتا ہے تو آپ اچھے سے اس کو کر دیں. مسلمانوں کو جیسے عبداللہ بن ابی تھا، وہ 300 بندے عہد میں لے کے چلا گیا تھا، عفق کا بھی معاملہ اس نے کیا، کتنا اس نے مسلمانوں کو ہمیشہ تنگ کرتا رہتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازہ بھی، نماز جنازہ بھی پڑھائی،
اس کے علاوہ انہوں نے اس کے لیے بلکہ استغفار بھی کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر 70 سے زیادہ استغفار کروں اور اس کی بخشش ہو جائے نا تو میں وہ بھی کروں گا جیسے. تو مطلب اللہ تعالیٰ وہ اتنا اچھائی سے جواب دیتے تھے. شعیب ابی طالب میں مسلمانوں کا بائیکاٹ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی معاف کر دیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، اگر کسی نے برا کیا ہے تو کبھی بدلہ نہیں لیا، سوائے اس کے کہ اگر دین کا معاملہ نہ ہو تو کبھی انہوں نے بدلہ نہیں لیا. تو بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا کہ برائی کا جواب آپ اچھائی سے دیں. 97 پہ چلیں. اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ بھی بہت اچھی دعا ہے. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی بات کیوں آئی، تاکہ کیونکہ ہر برائی کا جواب اچھائی میں دینا مشکل ہے، اور برائی کا جواب اچھائی میں آپ تبھی دیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو اس کا ثواب زیادہ ہے. اور شیطان آپ کو اکساتا کیا ہے؟ شیطان آپ کو اکساتا ہے کہ برائی کا جواب برائی میں دو. تو اس لیے ساتھ میں اگر آپ یہ دعا مانگیں گے نا کہ یا اللہ ہمزات جو ہوتے ہیں نا، وسوسہ ہوتا ہے کہ شیطان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے بھی پناہ دے کہ وہ کہے گا کہ ایسے نہ کرو. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے یہ ہے کہ شیطان ہر کام میں ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے، چاہے کھا رہے ہو، غم ہو، خوشی ہو، کوئی بھی چیز ہو آپ کر رہے ہو نا، تو آپ ہر وقت اللہ کی پناہ مانگیں گے نا تو آپ اس مصیبت سے بچ جائیں گے. اور 98 میں کیا ہے، 97 98 میں دونوں میں دعا ہے. اعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو، یعنی کہ تیری پناہ اس سے بھی مانگتا ہوں کہ وہ آ جائے. یعنی کہ یہ دعا یہ بہت امپورٹنٹ ہے 97 98 سے کہ آپ شیطان کے وسوسوں سے بچ جائیں گے. 99 پہ چلیں. یہ لوگ اس طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہیں گے کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے. جب موت آ جائے گی نا کافروں کو تو پھر وہ کیا کہیں گے، یا اللہ واپس، جب فرشتے دیکھ لیں گے تو کہیں گے یا اللہ واپس بھیج دے، کیونکہ پہلے تو گناہوں میں ڈوبے ہوتے تاکہ وہ نیکی کر لیں. تو اس لیے سورہ منافقون میں بھی ہم نے پڑھا، سورہ انفال میں بھی کہ مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں، اور وہ پھر مہلت مانگیں گے. تو مہلت کیا مانگیں گے کہ یا اللہ پروردگار ہمیں واپس بھیج دیں، 100 میں چلیں تاکہ میں اس میں جسے جیسے چھوڑا ہے وہ نیک کام کیا کروں، تاکہ شاید کہ عمل نیک کروں جو پہلے نہ کرتے تھے نا، نیک عمل کروں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور اس کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ واپس نہیں جا سکیں گے، اور یہ زبان سے کہہ رہے ہوں گے لیکن ان کا عمل کچھ نہیں ہوگا، واپس نہیں جا سکتے. کلّا کا ہے نا، ہرگز نہیں. اور جو یہ بات ہے زندگی کے 3 سٹیجز ہیں، ایک یہ دنیا میں، پھر قبر ہے، اور پھر آخرت میں. اور جو سب سے شارٹیسٹ سٹیج ہے نا وہ دنیا کی، اور دنیا کی سٹیج شارٹیسٹ ہے، لیکن جو باقی 2 سٹیجز ہیں نا قبر کی اور آخرت کی، وہ اس چھوٹی سٹیج جو دنیا کی ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی آخرت بھی اور قبر کا نظام بھی کیسا ہوگا. اور قبر کے ٹائم جو روحیں برزخ پہ جائیں گی وہ ایک درمیان کا پردہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ نے نیکیاں کی ہوں گی تو اچھے طریقے سے رہیں گے، اگر برائی کی ہوگی تو شاید آپ وہاں عذاب فیل کریں گے. یہ اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جیسے اعمال ہوں گے نا ویسا ہی برزخ میں آپ کے ساتھ رویہ ہوگا. تو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں وہ رہیں گے، یعنی کہ یہ معاملہ ہے مرنے کے بعد والا، جب موت کے اور ڈے آف ججمنٹ کے، زندگی اور ڈے آف ججمنٹ کے درمیان جو معاملہ ہے نا وہ قبر والا، برزخ والا ہے. تو اس میں جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے. یہ ہم نے پڑھا ہے تفاسیر میں کہ جو ہے وہ قبر میں کھڑکی کھل جاتی ہے دوزخ کی بھی اور جنت کی بھی، اور اس کو روز دکھایا جاتا ہے کہ اس کا اعمال کہاں ہے. اگر وہ اچھے کرتا تو وہ جنت میں جاتا تو یہ حال میں ہوتا، اور برے کرتا تو وہ حسرت میں رہے گا. اور آگے جو عذاب ہے وہ کس طرح آتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ درمیان میں وہ والا معاملہ ہے جو اس پہ چلے گا. تو بیسیکلی آپ کی برزخ کی جو زندگی ہے، جو قبر کی اور برزخ کی زندگی ہے، اور جو ڈے آف ججمنٹ کی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اگر آپ یہ چھوٹی سی زندگی اچھی گزار لیں گے نا تو آخرت بھی بہترین ہو جائے گی. 101 پہ چلیں. پھر جب سور پھونکا جائے گا، اب اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں ہوں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا، نہ آپس میں کوئی حسب نسب کا معاملہ ہوگا، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے، یعنی کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا بیوی بچے ماں باپ سب ایک دوسرے سے لا علم ہونے کی کوشش کریں گے، کوئی ایک دوسرے کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوگی. 102 پہ چلیں. تو جن عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں، اور جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ فلاح یعنی کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. 103 پہ چلیں. اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے یعنی کہ جن کے خفت یعنی کم ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے خسارے میں ڈالا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. انہوں نے اپنے لیے جہنم یعنی اکٹھی کیا اور دوزخ میں رہیں گے، یعنی کہ ان کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں. تو اس دن نا کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوگی،
کیا کہتے ہیں نا انصافی نہیں ہوگی. 104 پہ چلیں. آگ ان کے منہ کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے. یعنی کہ چہرہ کا ذکر اس لیے آیا کہ چہرہ زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور ادھر سے آپ کو زیادہ سب سے پہلے چہرے پہ چوٹ زیادہ آتی ہے. تو کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مطلب وہ تلفح وجوہہم النار، یعنی کہ ہونٹوں کا سکڑ کر دانت کا ظاہر ہونا، اس طرح کا جو ہے کالی ہون جو ہے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوگا، مطلب بالکل اسکیلٹن سے جو ہو جائیں گے، گوشت الگ ہو جائے گا اور اس طرح. تو جہنم کے لوگوں کو یعنی کہ اتنی بری شکل ہوگی کوئی جہنم کے لوگوں کو پہچان نہیں جائے گا، یعنی منہ بالکل جھلسے ہوئے ہوں گے، ختم ہو چکے ہوں گے. آگے چلیں کہ اور جو کالی ہون ہے نا وہ اسی طرح سے ہے جیسے گوشت الگ اور ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں گی اور دانت باہر، اس طرح سے. 105 پہ چلیں. کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کا جرم کیا تھا ان کے ساتھ یہ جہنم میں حالات ہو رہے ہیں کہ ان کو آیتوں کو جھٹلاتے تھے، جب ان کی طرف آتی تھیں آیتیں ان کو سمجھانے کے لیے تو یہ اس کو مانتے نہیں. سورہ کہف میں 124 125 میں بھی ہم نے پڑھا نا، جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھلا دے گا. تو اسی طرح سے ہے کہ آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور جب سنائی جاتی تو جھٹلا دیتے تھے. کیا نہیں سنائی جاتی تھیں؟ اور 106 میں اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کم بختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. تو پھر وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم پر بدبختی یعنی دنیا کی خواہشات غالب ہو گئیں اور ہم بس دنیا میں ہی پڑے رہے. اب جیسے آج کل لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں اتنا مشکل ہے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ دین کی طرف سمجھ سکیں. تو اس وقت دنیا کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہم رستے سے بھٹک گئے تو پھر وہ صحیح چیز جان ہی نہیں پاتے کہ کس طرح اپنی زندگی گزارنی. 107 پہ چلیں. اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں وہ کہیں گے کہ ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک چانس یعنی اور دے دے، مہلت دے دے، اگر پھر ہم ایسی برائی کریں تو پھر سمجھیں ہم کہ ظالم ہوں گے. بہت سی صورتوں میں سورہ مومن ہے، سورہ زخرف ہے، سورہ فاطر ہے، بہت سی صورتوں میں آیا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہلت دیتے، ہمیں اس میں سے نکال دے. 108 میں چلیں. اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہیں رہو، دور رہو اور پڑے رہو اس ذلت میں. اب کوئی اللہ تعالیٰ ان کو جواب نہیں دے گا. 109 میں چلیں. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والے. اور ایک ایسے بھی لوگ تھے جو کہتے تھے یا اللہ میں معاف کر دے، اور یہ اس وقت ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور تو ہی رحم کرنے والا ہے تو اور تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو یہ ان کا کیا کرتے تھے. 110 پہ چلیں. تو 110 پہ چلیں. تو تم ان سے مذاق کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، یعنی کہ اس وقت ہی ان کا مذاق اڑاتے تھے. یہ خیال کیا کہ اللہ کا حکم ہے اور یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے، اور ان پہ ہنستے تھے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑایا کرتے. یعنی مومنوں کا کہ مسلمان ہو گیا تو ان کا کیا حال ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سارے لوگوں نے ان کے اوپر زندگی کم کر دی تھی اور ٹارچر کر دیا تھا، تو وہ اس لیے ان کی ہنسی مذاق کرتے تھے. 111 پہ چلیں. 111 پہ. آج میں ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزا دی، یعنی صبر کا بدلہ کیا دیا، جنت، اور وہ کامیاب ہو گئی، یعنی برے حالات سے نکل کے بہترین حالات میں آ گئے. 112 پہ چلیں. اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے. جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا یا تو جنتیوں سے بھی، تو وہ بھی پوچھا جائے گا یہ. اور ڈے آف ججمنٹ میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ لوگ گھبراہٹ میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنے دن رہے. تو وہ کیا کہیں گے 113 میں، وہ کہیں گے کہ ہم ایک روز یا ایک روز سے بھی کم رہے تھے، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں. یعنی کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایک رہے یا اس سے بھی کم رہے، ان سے پوچھ لیں جو مطلب عقل رکھتے ہیں یا جو گنتی کرتے ہیں یا جو فرشتے گن رہے ہیں کہ ہاں ایک بندہ کتنے دن رہا، ان سے پوچھیں. یا تو یہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے اور وہ بھی کہیں گے ایک سے ایک یا دن کم رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس وقت مفہوم ہے کہ فرمائے گا کہ اگر اتنا تھوڑا رہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا راضی کر دیا، اور ان سے کہے گا کہ تم اتنا تھوڑا رہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کو اتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی مول لے لی. 114 پہ چلیں. اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے. تو تم اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بہت تھوڑا ٹھہرے تم دنیا میں، کاش اس وقت تم جانتے ہوتے، یعنی تم اس وقت یہ بات سمجھ جاتے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. 115 پہ چلیں. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، یعنی تم یہ سوچتے ہو کہ تم نے واپس نہیں آنا. یعنی بے فائدہ، اللہ نے تو کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کیا اور وقت ضائع کرتے رہے، یعنی کہ تم نے یہ سوچا کہ تم کبھی واپس نہیں آؤ گے. 116 پہ چلیں. تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، یعنی سچا ہے،
فتعال اللہ المالک الحق، سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی حق ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہی ہر چیز کا مالک ہے. 117 پہ چلیں. اور جو شخص اللہ کے ساتھ معبود کو پکارتا ہے، یعنی جو شخص شرک کرتا ہے، جس کی اس کے پاس کچھ بھی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، تو جو آخرت میں اس کا حساب ہوگا. کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے، یعنی کافر یفلح الکافرون، یعنی کافر کبھی کامیاب ہونے والے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نا کافروں نے اتنی نیکیاں کری ہیں، اتنے وہ ڈونیشن کرتے ہیں یہ وہ، لیکن جو بندہ بھی شرک کرتا ہے نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آیہ نمبر 118 پہ چلیں. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ مجھے بخش دے، ہر طرح مغفرت مانگے، اور یہ کہ یا اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے. اور ایک تفسیر کے مطابق جو آیہ نمبر افحسبتم آیہ نمبر 115 ہے سے لے کے 118 تک، اگر کوئی بندہ بیمار ہو، ایک صحابی تھے تو انہوں نے ان کے اوپر یہ آیتیں پڑھی تھیں اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتہ چلا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ اس کا مفہوم حدیث کا اس طرح ہے، کوئی پہاڑ پہ بھی پڑے نا تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، تو مطلب یہ اتنی وہ آیتیں ہیں، مضبوط آیتیں ہیں. تو بیسیکلی ان پوری صورت میں یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی اور رحم کی دعا کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.